مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ بس ہمت نہ ہارنا، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ بتاؤ تم خود، وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ امید صرف اللہ سے رکھو۔ جس کی امید اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امید دنیا سے وابستہ ہو۔ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ نماز وہ رسی ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جس نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔